کہ آج ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی کی نسبت نصیب ہے۔ آج کا یہ سیکنڈ لاسٹ پروگرام دروس عرفان القرآن کے خوبصورت پروگرامز اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ بحمد تعالیٰ تحریک منہاج القرآن کے قائدین و کارکنان بالخصوص الحاج محمد ریاض احمد صدیقی صاحب، الحاج مسعود احمد صاحب، حافظ محمد ساجد صاحب، محمد افضال طاہر صاحب اور دیگر جنہوں نے شب و روز محنت کی ہے اور ان پروگرامز کو کامیاب بنانے میں پیش رہے ہیں، اپنی خدمات پیش کی ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بحمد تعالیٰ مقبول ہوئے۔ اللہ کے حضور دعا گو خالق کائنات ان کے ایمان کی گلشن کو اسی طرح سجائے، ان کے گھروں کو سجائے، گھروں میں انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی رہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنائے اور کل روز قیامت حضور علیہ السلام کی کالی کالی کمری کا سایہ عطا کرتے ہیں۔ تو شاید کہتا ہے، میں نے آج جناب قاری محمد عبداللہ یوسفی صاحب انہیں پیش کرنا ہے تلاوت القرآن اور نعت شریف کے لیے۔ تو شاید کہتا ہے کہ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نماز پڑھتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نماز پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، اور بھول جاتا میں کسی تاک میں آنکھیں رکھ کر، بھول جاتا میں کسی تاک میں آنکھیں رکھ کر آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا، اور آپ کی طرح بٹھاتا میں اسے کاندھوں پر، آپ کی طرح بٹھاتا میں اسے کاندھوں پر، راہ میں جب آپ کا کوئی نواسا ملتا، اور یوں ہی بیت جاتی زندگی میری، یوں ہی بسر ہو جاتی زندگی میری، جان فدا کرنے کی خاطر مجھے کوئی جذبہ ملتا، اور تاحشر میری غلامی یوں ہی قائم رہتی، تاحشر میری غلامی یوں ہی قائم رہتی، میری ہر نسل کو فخری یہی ورثہ ملتا۔ حضرات گرامی قدر، آج کے ہمارے چیف گیسٹ جناب حضرت علامہ محمود مسعود قادری صاحب مدد العالی، آپ سٹیج کی زینت بن رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن جناب کو سلیم قلب سے ویلکم کہتی ہے۔ تو آئیے قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر جمیل یہ تشریف لاتے ہیں قاری قرآن جناب حافظ محمد عبداللہ یوسفی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. वो जिसके महफिल को सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके महफिल को सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी होने वाली है। वो मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान शरह लक सदरक, मंसूब नबी से वफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान शरह लक सदरक, मंसूब नबी से वफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली
میرا نبی ہے، ہاں ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مرابی ہے وہی بانی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مرابی ہے وہی بانی کل ہے۔ ان پر یہ نظر، ان پر یہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ادب اور التجا ذکر نبی ہے، ادب اور التجا ذکر نبی ہے، میرا وظیفہ اب ذکر نبی ہے۔ مریضان محبت نسخہ لکھنے، مریضان محبت نسخہ لکھنے، حقیقت میں شفا ذکر نبی ہے، اور محمد پہ جن کو فدا کر رہا صدقہ محمد پہ جن کو فدا کر رہا ہوں، میں یوں درد دل کی دوا کر رہا ہوں، اور فرشتے بوسے لیتے ہیں میری زبان کی، فرشتے بوسے لیتے ہیں میری زبان کی، کہ میں مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ وسط محترم خواتین و حضرات، آج کی خوبصورت شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں، اسٹیج کی زینت بن چکی ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی نیا نام نہیں، ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولنے والی یہ خوبصورت شخصیت جن کے بارے متقی پرہیزگار صالح ایک نیک انسان امام و خطیب رہنے والے اپنے بیٹے کی روحانی دینی مذہبی تربیت کے لیے ادارے منہاج القرآن میں ایڈمٹ کرواتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ علم و فنون کی نہروں سے سیراب ہوتا ہوا یہ نوجوان آسمان خداوت کا ایک درکشندہ ستارہ بن جاتا ہے۔ حضرات کی نظر انتہائی محبت رکھنے والے، پیار رکھنے والے ملنسار انسان آج بحمد تعالیٰ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری ان کے ماتھے پر جھوم رہے ہیں۔ دنیا اسلام کا عظیم نام ہے، جنہوں نے ہمارے علاقے کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ دنیا اسلام کے کونے کونے میں دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے ہیں، تشریف لاتے ہیں، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن سفیر اسلام، مبلغ اسلام، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، ترجمان اہل سنت جناب حضرت علامہ محمود مسعود قادری صاحب آپ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت اور من مو لینے والے انداز کے ساتھ درس عرفان القرآن ارشاد فرمائیں۔ استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جب تک سارے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے میں آگے نہیں چلوں گا۔ نعرہ تکبیر،
اللہ سب کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تحریک منہاج الفلاح. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم و مکرم و محتشم عظیم 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 علماء کرام، مشائخ نظام، اساتذہ کرام اور تحریک منہاج القرآن حویلی لکھا کے عظیم قائدین، کارکنان اور عامۃ الناس، خصوصاً بالخصوص محترم المقام الحاج ریاض احمد صدیقی صاحب. اور میں دو نام لینا چاہوں گا. میرے استاذ گرامی محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد یوسف نوری بڈھالوی صاحب میری بائیں جانب موجود ہیں، اور میرے چچا جان حضرت مولانا عبداللطیف رضوی وہ سامنے موجود ہیں، اور دیگر حسین خوبصورت چہرے علماء کرام میرے دائیں اور بائیں جانب موجود ہیں. جیسا کہ محترم المقام منور دانش صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ میرا ہوم ٹاؤن ہے، اور ہوم ٹاؤن کے ساتھ ہوم گراؤنڈ بھی ہے. یوسفی صاحب، ہوم ٹاؤن بھی ہے اور ہوم گراؤنڈ بھی ہے. اور سنا ہے کہ انسان اپنے ہوم گراؤنڈ پر اچھا کھیلتا ہے. تو میں آج کی گفتگو آپ لوگوں کے نام کرتا ہوں، اور صرف ایک خواہش ہے اور تمنا ہے کہ جو فزیکل دروس ہیں آج ان کا یہ آخری درس ہے. کل حضور سیدی شیخ الاسلام آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں، تو ویڈیو لنک کے ذریعے آپ نے کل کے پروگرام کو اس سے بھی زیادہ کامیاب کرنا ہے. آج کی گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کی. اور میں چاہتا ہوں علماء کرام کے قدموں کو ہاتھ لگا کر کہ دل کے کانوں سے میری باتوں کو سننا ہے، دل کی سماعتوں سے سننا ہے. اللہ رب العزت نے بھی جب اولاد کی باری آئی، ہمارا موضوع ہے اولاد کے حقوق. کیا موضوع ہے بولیے؟ جب اولاد کی باری آئی تو اللہ پاک نے طرز کلام بدل دیا، ذرا مختلف طرز کلام رکھا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَاعْلَمُوا، جان لو. کیا لفظ ہے بولیے؟ جان لو. جب کسی کی توجہ، کسی کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کرنی ہو، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، تو یہ لفظ بولا جاتا ہے وَاعْلَمُوا. جب کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہو تب یہ لفظ بولا جاتا ہے وَاعْلَمُوا. اور یہاں قرآن مجید میرے سامنے ہے، علماء موجود ہیں. قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ کا اپنا ذکر آیا
اس کی اپنی شانوں کا ذکر آیا، اس کے اپنے مقام اور مرتبے کا ذکر آیا، وہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا وَاعْلَمُوا۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ تمہاری ایک ملاقات ہونے والی ہے، تم ملنے والے ہو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، زندگی غفلت کی نظر نہ کر دینا، ادھر ادھر بھٹکتے نہ رہنا، دنیا کی زندگی میں مگن اور بدمست نہ رہنا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ جب اس کے علم کی باری آتی ہے فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ میں مثالیں دے رہا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، کائنات کی ہر چیز کا اس نے اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیا ہوا ہے۔ He has surrounded everything with his knowledge، ہر چیز کو اس نے محیط کر رکھا ہے، اس کے علم نے سراؤنڈ کر رکھا ہے۔ پھر فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو کہ اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ آپ نے بصیر پور کا نام سنا ہے؟ بصیر، بس سمجھ لیجئے کہ بصیر کا لفظ آپ جانتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ساری بصارتیں بھی اسی کی ہیں، ساری بصیرتیں بھی اسی کی ہیں، ساری شناسائیاں بھی اسی کی ہیں، ساری عظمتیں بھی اسی کی ہیں، سارے مقام اور مرتبے بھی اسی کے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، قرآن مجید پیش کر رہا ہوں۔ وَاعْلَمُوا کا استعمال کہاں کہاں اللہ پاک نے، جہاں کہیں اس کی توحید کا ذکر آیا، جہاں کہیں اس کی ملاقات کا ذکر آیا، جہاں کہیں اس کی عظمت کا ذکر آیا، اس کی شان کا ذکر آیا، اس کے مقام کا ذکر آیا، اس کے دیدار کا ذکر آیا، جہاں کہیں فرمایا جان لو تم اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان جتنا مرضی بڑا کوئی عالم آ جائے، جتنا بڑا مرضی کوئی سائنسدان آ جائے، جتنی بڑی مرضی کوئی ٹیکنالوجی آ جائے، جتنی بڑی مرضی کوئی مشینیں آ جائیں، آلات آ جائیں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب وَاعْلَمُوا کی سمجھ آئی آپ کو کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے؟ اب ذرا توجہ سے وہ آیت مبارکہ سنیے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے تمہیں عطا کی ہیں، دو بلیسنگز ایسی ہیں جو اللہ پاک نے تمہیں عطا کی ہیں، نعمتیں ایسی ہیں جو اس نے عطا کی ہیں، لیکن وہ نعمتیں ہیں فتنہ، وہ نعمتیں ہیں فتنہ۔ اب کہیں آپ کا ذہن کسی فتنے کی طرف نہ چلا جائے۔ عربی زبان میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، عربی زبان میں فتنہ بولیے آزمائش کو کہتے ہیں۔ آزمائش معنی کیا ہے؟ میں 2-3 جملوں میں اس بات کو سمجھانا چاہوں گا کہ یہ فتنہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے۔ سن لیں، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، مال اور اولاد، دو نعمتیں ایسی ہیں، دنیا کی اور آخرت کی ہر خیر بھی اسی سے ہے اور ہر شر بھی اسی سے ہے۔
آپ لوگوں کی توجہ ہے میری طرف؟ دنیا و کائنات کی اور آخرت کی ہر خیر بھی مال اور اولاد سے ہے، اور دنیا و آخرت کی ہر برائی بھی مال اور اولاد سے ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر نیکی بھی مال اور اولاد سے ہے، اور دنیا و آخرت کی ہر برائی بھی مال اور اولاد سے ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر نیکی، نیک نامی، ناموری بھی مال اور اولاد سے ہے، اور دنیا و آخرت کی ہر بدنامی بھی مال اور اولاد سے ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ چلیں ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انسان کی زندگی کا ماضی بھی مال اور اولاد سے ہے، انسان کی زندگی کا حال بھی مال اور اولاد سے ہے، اور انسان کی زندگی کا مستقبل بھی مال اور اولاد سے ہے۔ آپ کہیں گے کیسے علامہ صاحب، ماضی کیسے؟ یہ جو باپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی اولاد کے لیے یہ ماضی ہے، اور ان کے لیے ان کی اولاد حال ہے، اور ان کی اولاد کی اولاد ان کے لیے مستقبل ہے۔ یعنی اتنا ضروری ہے نظر کرنا، نگاہ کرنا، توجہ دینا۔ لوگوں دیکھو تم مال کو کیسے خرچ کر رہے ہو، لوگوں دیکھو تم اولاد کو کیسے استعمال کر رہے ہو، تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، تمہارا مال کیا کر رہا ہے۔ دنیا کی ساری نیکیاں مال اور اولاد سے ہیں، اور دنیا کی ساری بدنامیاں مال اور اولاد سے ہیں۔ فانظروا واعلموا، دیکھو، جانو، سمجھو، اپنی زندگیوں میں غور کرو۔ یہ وہ سرمایہ ہے، یہ وہ ایسٹس ہیں، یہ وہ اثاثہ ہے جس کی طرف اگر انسان نے غور کر لیا، اس نے توجہ کر لی، اس نے دھیان کر لیا، تو خدا کی عزت کی قسم زندگی سنور جائے گی۔ اور اگر اس نے لاپرواہی کی، عدم توجہی کی، اس نے دھیان نہیں کیا، he didn't pay any attention، اگر اس نے توجہ نہ کی، اس نے دھیان نہ کیا، دنیا میں بھی خاک سر ہوگا، کل آخرت میں بھی خاک سر ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، ہر کوئی نگہبان ہے، ہر کوئی نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر کوئی جو نگہبان ہے کل اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ کوئی استاد ہے تو اس سے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی باس ہے تو اس کے سبارڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی خاندان کا سربراہ ہے تو اس سے خاندان والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی باپ ہے تو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی شاپ کیپر ہے تو اس کے مزدوروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تم کیا سلوک کرتے رہے، کوئی ماں ہے بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم نے توجہ کرنی ہے، ہم نے دھیان کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہے، ہم نے فکر کرنی ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ یہ میں نے بنیاد بنائی ہے اپنی گفتگو کی، کیا بنائی ہے؟ تاکہ اس پچ پر کھڑے ہو کر میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ علامہ صاحب بتائیں تو صحیح کہ اولاد کے پھر حقوق کیا ہیں؟ ہم نے تو آج تک والدین کے سنے ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ تو سن لیں، میں تیزی کے ساتھ اگر وہ حقوق کی فہرستی آپ کے سامنے پیش کر دوں تو شاید ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہمیں سمجھ آ جائے۔ پہلا حق جو اولاد کا والدین پر ہے
बल्कि वालदैन के वालदैन पर है। वो ये है अच्छे जोड़ का इंतखाब। क्या बोलिए? अच्छे जोड़ का इंतखाब। जिनकी बेटियां हैं, जिनके बेटे हैं, उनको सोचना होगा, उनको देखना होगा, उनको गौर करना होगा कि वो अपने बेटे की शादी कहां कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी कहां कर रहे हैं। अहले यहूद जब वो बेटे बेटियों की शादी करते थे तो हुस्न और जमाल देखा करते थे। ईसाई लोग जब वो शादी करते थे तो माल और दौलत देखा करते थे, और जब मजूसी लोग शादी करते थे वो हसब और नसब देखा करते थे। लेकिन जब बारी आई मुस्तफा की, जब बारी आई आमिना के नाम की, जब बारी आई सैयदाए कायनात के बाबा की, जब बारी आई उम्मत के सरदार की, नबियों की सरदार की, उम्मत मुस्तफा की, मेरे आका ने फरमाया हुस्न और जमाल भी देखा करो, कोई हर्ज नहीं, माल और दौलत भी देखा करो, कोई हर्ज नहीं, इज्जत और जा भी देखा करो, हसब और नसब भी देखा करो, लेकिन सबसे पहले देखा करो जिसके साथ शादी कर रहे हो उसका दीन कैसा है, उसका दीन कैसा है, उसका अखलाक कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसकी सोच कैसी है। वो कैसे लोग हैं जो बेटी बनाकर आप ला रहे हैं, वो बेटी कैसी है, जो बेटा बना के ला रहे हैं वो बेटा कैसा है। अगर यकीन नहीं आता, अगर यकीन नहीं आता तो मुस्तफा की तरफ देखना। मुस्तफा ने जब अपनी बेटी की शादी की, सैयदाए कायनात की शादी की, तो मौलाए कायनात के माल को नहीं देखा। मिसालें मैं साथ साथ देता जाऊंगा, और मिसालें इसलिए दूंगा ताकि आपको बात की समझ आ जाए। अभी 2-3 दिन पहले सैयदाए कायनात का यौम विसाल गुजरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या देखा था अली में? माल देखा था। अपनी तलवार और ज़िरा बेचकर तो अली ने अपना वलीमा किया था और हक महर अदा किया था। मौलाए कायनात ने खुदा की इज्जत की कसम माल नहीं देखा, किसी और चीज को नहीं देखा। मेरे मुस्तफा ने सैयदाए कायनात की शादी की इसलिए की कि अली को मुस्तफा ने खुद पाला था। मौलाए कायनात कहते हैं जब मैं पैदा हुआ और पैदा होने के बाद जब आका अलैहिस्सलाम के साथ मेरी ज़िंदगी गुजरी तो ऐसे गुजरी जैसे किसी बकरी के साथ बकरी का बच्चा साथ साथ चलता है। हाय हाय हाय, जहां हुजूर जाते वहां मैं जाता। मुस्तफ़ा ने खुद देखा था अली को, मुस्तफ़ा ने खुद पाला था अली को। ये एक नुक्ता नज़र है, आप कबूल करना चाहें तो कबूल कर लें। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि इन्नल्लाह कद अमरनी अन उज़व्विजा फातिमाता अलियन। लोगों ये सारी बातें भी हैं। इधर से जिब्रील मेरे पास आए हैं और जिब्रील ने कहा है कि अल्लाह पाक हुक्म दे रहा है कि मैंने फातिमा की शादी अली से कर दी है। अल्लाह ने, किसने बोलिए? अल्लाह ने अली की शादी फातिमा से कर दी है। इसलिए सैयदना अबू बकर ने जब ख्वाहिश की, मुस्तफ़ा ने इनकार कर दिया। सैयदना उमर फारूक ने ख्वाहिश की, इनकार हो गया। हुजूर ने अली के साथ। बताना ये चाहता हूं कि अच्छे जोड़ का इंतखाब, अच्छे माँ बाप का इंतखाब, अच्छे बेटे और बेटी का इंतखाब, ये आपकी औलाद का पहला हक है। एक शख्स सैयदना उमर फारूक के पास आया और उसने आकर कहा, यही पूछा कि पहला हक क्या है। तो सैयदना उमर फारूक ने फरमाया, अच्छी और नेक बीवी का इंतखाब। तो उसने कहा, ए उमर फारूक, मेरे बाप ने मेरा पहला हक ही अदा नहीं किया।
इसने फाहिशा औरत से शादी की, फाहिशा औरत से शादी की। अपनी औलाद को ये हक दो, देखो भालो, बाकी सारी चीजें देखते रहो, लेकिन खुदा आज के दौर में देखो, औरत है तो कितनी नेक है, मर्द है तो कितना नेक है, उसका मस्जिद के साथ ताल्लुक कितना है, उसका दीन के साथ ताल्लुक कितना है, उसका मुस्तफा की शरीयत के साथ कितना ताल्लुक है। ये पहला हक है औलाद का। जी हो गया, शादी हो गई, अब अगला हक बड़ी तवज्जो से, वो ये है कि जब शादी हो जाए, औलाद की उम्मीद हो या ना हो, नेक साले औलाद के लिए दुआ करना। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हो सकता है तहत शऊर में हो, बैक ऑफ द माइंड हो, लेकिन मैं जरा रोशनी करके सामने रखना चाहता हूं, खिदमत करना चाहता हूं, दुआ करना। और अला वजहिल बसीरत बता रहा हूं, कुरान मजीद मौजूद है, उलमा मौजूद हैं, कुरान मजीद ऐसी दुआओं से भरा पड़ा है जिसमें औलाद के लिए, साले औलाद के लिए दुआएं की जाती हैं। और नेक और साले औलाद के लिए दुआ करना ये अंबिया की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हो, वो औलाद के लिए दुआ करते आए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, औलाद के लिए दुआ करते आए। अंबिया हो, औलाद के लिए दुआ करते आए। हजरत हन्ना हो, औलाद के लिए दुआ करती आई, दुआ करती आई, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मेरे मौला मुझे अपनी बारगाह से साले औलाद अता फरमा। और यहाँ हमारे यहाँ एक गलत फहमी पाई जाती है, जी वो बेटे के लिए आप क्यों दुआ करते हैं? तमाम अंबिया नेक बेटे के लिए दुआ करते आए, नरीना औलाद के लिए दुआ करते आए, नरीना औलाद के लिए। ये अंबिया की सुन्नत है कि बेटे के लिए दुआ की जाए। क्यों? यारिसुनी व यारिसु आले याकूब, ताकि वो मेरा भी वारिस हो, आले याकूब का भी वारिस हो। कुरान मजीद भरा पड़ा है, रब्बी जालनी मुकीमस्सला व मिन, सारे बोलिए, हर रोज पढ़ते हैं, मेरे मौला मुझे नमाजी बना और मेरी औलाद को नमाजी बना। जुर्रियती जुर्रियती, औलाद के लिए। इधर शादी हुई, उधर औलाद, नेक साले औलाद के लिए दुआएं, और लोगों दुआएं पहुंचती हैं। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के हुजरे में गए, कुरान मजीद इस बात का गवाह है, हुजरे में गए, वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। हजरत मरियम की उम्र 6 साल थी। दरवाज़ा खोल कर अंदर गए, देखा तो बेमौसमे फल मौजूद थे। हजरत ज़करिया ने पूछा, ए मरियम ये फल कहाँ से आए? उन्होंने कहा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आए। अब कुरान मजीद इस बात का गवाह है, हुनालिका दआ ज़करिया, हुनालिका, हुनालिका, वहीं खड़े होकर हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी। बाज लोग कहते हैं जी आप दरबारों पर क्यों जाते हैं, औलिया के पास क्यों जाते हैं, मज़ारात पर क्यों जाते हैं, वहां जाकर दुआ, पुत्र ते अल्लाह ने देना है, वहां जाकर दुआ क्यों करते हैं? बस सुन लें, सुन लें, ज़करिया ने भी दुआ कहीं और नहीं की, हजरत मरियम के हुजरे के पास खड़े होकर की। हुनालिका, ये लफ्ज बता रहे हैं, जब बेमौसमे फल देखे और देखा कि यहां रहमत उतर रही है, देखा कि यहां करम उतर रहा है, देखा कि यहां अल्लाह की करामत उतर रही है, वहीं खड़े होकर हुनालिका दआ ज़करिया, वहीं खड़े होकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटे के लिए दुआ मांग दी। और वहीं खड़े खड़े अल्लाह पाक ने बेटे की बशारत भी दे दी। ये वलियों के दरबार पर और उनके मज़ार पर और उनके हुजरे में खड़े होकर दुआ मांगने का नतीजा है, नतीजा है कि वहीं दुआ कबूल हो जाती है। दुआ मांगी,
آگے چلیے، قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے رب نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں پر پورے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم چونکہ تو ایک ایک آزمائش پر پورا اترا ہے، دیکھ ہم تجھے رہتی دنیا تک انسانیت کی امامت عطا فرماتے ہیں۔ اب قبلہ استاذین گرامی، کیا ابراہیم علیہ السلام کا امام بن جانا کافی نہیں تھا؟ بولیے بھائی، کافی تھا؟ نہیں۔ اگلا سوال ابراہیم علیہ السلام کا، قال ومن ذریتی، میرے مولا یہ امامت صرف مجھے ملے گی یا میری اولاد کو بھی ملے گی؟ مجھے لگتا ایسے ہے ابراہیم علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرا ایک بیٹا ہوگا، اس بیٹے کا نام اسماعیل ہوگا، اس کی نسل چلے گی، اس کی نسل میں سے تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ آئیں گے، اور میرے آقا کے گھر میں ایک بیٹی ہوگی جس بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا، اور اس فاطمہ کے شوہر کا نام علی المرتضیٰ ہوگا، ان کے گھر میں پھر امام حسن ہوگا، پھر امام حسین ہوگا، پھر امام زین العابدین ہوگا، پھر امام محمد باقر ہوگا، پھر امام جعفر الصادق ہوگا، پھر امام زین العابدین ہوگا، پھر امام علی رضا ہوگا، پھر امام محمد مہدی ہوگا۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، سوال ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، امامت ان کو ملی، انہوں نے آگے اپنی اولاد کے لیے مانگ لی، اولاد کے لیے مانگ لی، بھائی مانگا تو ملا نا؟ اگلا سوال، مانگا تو ملا، ہم مانگتے ہی نہیں، ہم مانگتے ہی نہیں۔ شادی ہو گئی، نہ جانے کون سے چاؤ چڑھے ہیں، کون سی سیروں میں گم ہو گئے، کون سی خرافات میں گم ہو گئے، کون سی باتوں میں گم ہو گئے، کون سی غفلتوں میں گم ہو گئے۔ ارے پہلا حق اچھے جوڑ کا انتخاب، دوسرا حق اولاد کے لیے دعائیں، انبیاء کی سنت ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پھر جب اولاد آ گئی، ماں کے بطن میں آ گئی، وہ نطفے کی شکل میں ماں کے، اگلا حق وہ حق کے زندگی ہے، کیا ہے بولیے؟ حق کے زندگی۔ اب جب اس کے اندر جان ڈل گئی تو اب اس کا حق ہے کہ اس کو زندگی دی جائے۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگ جب ماں کے بطن میں بچہ ہوتا ہے تو اس کا ابورشن کروا دیتے ہیں، ابورشن ہو جاتا ہے، 120 دنوں کے بعد ماں کے بطن میں جو جنین ہوتا ہے اس کے اندر جان ڈلتی ہے۔ کتنے عرصے بعد؟ 120۔ یہ 4 مہینے بنتے ہیں، 4 مہینے علماء نے اور حکماء نے اور اہل شرع نے یہ بات بیان کی ہے کہ کوئی اگر ابورشن کروانا چاہے، ریموو کروانا چاہے، اس کو بچہ نہیں چاہیے، ہو گیا، تو اس کے پاس 120 دنوں تک اجازت ہے، جب تک دھڑکن نہیں بنتی، جب تک جان نہیں ڈلتی۔ لمز بعد میں بنتے ہیں، اعضاء بعد میں بنتے ہیں، سر بعد میں بنتا ہے، دھڑ بعد میں بنتا ہے، چیزیں بعد، لیکن جان ڈل جاتی ہے، دھڑکن شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے مہینے بعد؟ تو 4 مہینے سے پہلے اجازت ہے، لیکن اگر کوئی 4 مہینے کے بعد یا 120 دنوں کے بعد ریموو کرتا ہے، ابورشن کرتا ہے، تو لوگوں سن لو، وہ قتل کے مترادف ہے۔ ماں کے بطن میں اللہ پاک نے اولاد کو
जिंदगी अता कर दिया, अब आप उसको मार नहीं सकते। ला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल न करो, अपनी औलाद को न मारो, रिस्क के डर से न मारो, रिस्क के खौफ से न मारो। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है पैदा करने वाले भी हम हैं, रिस्क देने वाले भी हम हैं। हमारे यहाँ एक उसूल है जी, जरा मुंडा पैरां ते खड़ो जावे उनकी फिर शादी करांगे। जरा पैरां ते पता नहीं पहले किस चीज पे खड़ा था, पता नहीं पहले किस चीज पे। सुन लें, बड़ी अजीब बात अर्ज करता हूं, ये इंतजार ना किया करें। मैं शरीयत मुताहरा से ये मोती चुनकर आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। इस्लाम ये कहता है जब तुम शादी करोगे तो जिससे शादी करोगे वो भी अपना रिज्क साथ लेकर आएगी। फिर जब बेटा होगा तो वो भी रिज्क साथ लेकर आएगा, फिर जब बेटी होगी वो भी रिज्क साथ लेकर आएगा। मैंने हदीस पाक पढ़ी है कश्फुल हुम्मा में, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा वुलिदत जारियतुन लिरजुलिन, जब किसी मर्द के घर में बेटी पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, जाअतिल मलाइका बासल्लाहु इलैहिल मलाइका, अल्लाह पाक मलाइका को भेजता है। किसको बोलिए? मलाइका को भेजता है, फरिश्तों को भेजता है। फरिश्तों की जमात आती है और आकर एक ऐलान करती है अल क़य्यिमु लिहाज़िही मुआनुन इला यौमिल क़यामा, जो कोई इस बेटी की खिदमत करेगा, जो कोई इसका ख्याल रखेगा, जो कोई इसका ध्यान करेगा, मुआनुन इला यौमिल क़यामा, कयामत तक उसकी मदद की जाती रहेगी। कयामत तक उसकी मदद की मानुन फ़आलुन सिफ़त मुशब्बा का सीगा है, उलमा जानते हैं। फ़आलुन कयामत तक उसकी मदद की जाएगी, कयामत तक उसका ख्याल रखा जाएगा। और जब कोई बेटा पैदा होता है बासल्लाहु इलैहि मलिक, अल्लाह पाक फरिश्ते को भेजता है, एक फरिश्ता। उधर क्या आए थे? मलाइका, यहाँ एक मलक आ रहा है, एक फरिश्ता आ रहा है। वो क्या करता है? युकब्बिलु बैना ऐनैहि, वो बच्चे की दोनों आंखों के दरमियान बोसा देता है और बोसा देकर कहता है जो तेरा ख्याल रखेगा, जो तेरी रखवाली करेगा, जो तेरा ध्यान करेगा, जो तुझे पालेगा पोसेगा, अल्लाह पाक ये वादा करता है तुझे भी जन्नत अता करेगा, तेरे वालिदैन को भी जन्नत अता करेगा। कहां फिरते हैं आप लोग? लोगों ख्याल रखो अपनी औलाद का। फिर अगला हक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब औलाद पैदा हो जाए, औलाद पैदा होने के बाद सबसे पहला हक ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। क्या बोलिए? अच्छा नाम रखा जाए, अच्छा नाम रखा जाए, हसीन नाम रखा जाए, प्यारा नाम रखा जाए, मुस्तफा के सहाबा के नाम पर नाम रखा जाए, मेरे आका की अहले बैत अतहार के नाम पर नाम रखा जाए। आज हम जदीदियत के दौर में और मॉडर्निज्म की दौड़ में हमने फिल्मों और ड्रामों के नाम पर बच्चों के नाम रखना शुरू कर दिए। आज हम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम पर बच्चों के नाम रखना शुरू कर दिए। आज हमने नामों के अंदर ऐसा बिगाड़ पैदा कर दिया, लोगों नाम बच्चे की पहचान हुआ करता है, नाम के साथ बच्चे की शान हुआ करती है। आका अलैहिस्सलाम हदीस पाक में आता है कि जब सैयदना इमाम हसन मुज्तबा पैदा हुए, मौला कायनात उठाकर, क्योंकि सारी मिसालें मैं हुजूर की अहले बैत अतहार की पेश कर रहा हूं, इसलिए कि हुजूर ने खुद मौला अली को पाला है, हुजूर ने खुद इमाम हसन और हुसैन को पाला है, खुद पाला है। सारी मिसालें वहां से पेश कर रहा हूं। जब इमाम हसन मुज्तबा पैदा हुए, मौला कायनात लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर ने दो काम किए।
پہلا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کیا کیا؟ گھٹی دی۔ کیا کیا بولیے؟ گھٹی دی۔ دوسرا کام نام رکھا، نام پوچھا نام کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے، حرب کا معنی جنگجو، اور ایک روایت کے مطابق شبر رکھا ہے۔ غیر اسمہ، آقا علیہ السلام نے نام بدل دیا، نام تبدیل فرما دیا، فرمایا بل ہوا حسن، اے علی اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام شبر نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے۔ جب امام حسین پاک آپ پیدا ہوئے تب بھی مولا کائنات پہلا کام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، آقا علیہ السلام نے نام پوچھا، پھر وہی نام حرب، یا روایات میں آتا ہے شبیر، غیر اسمہ، آقا علیہ السلام نے وہ نام بھی تبدیل کر دیا، تبدیل کر دیا، اور کہا نہیں بل ہوا حسین، نہیں اس کا نام حسین ہے۔ حضور کے پاس کوئی شخص بھی آیا، حضور نے اس کا نام دیکھا، اگر حضور کو نام پسند نہیں آیا میرے مصطفیٰ نے تبدیل کر دیا۔ اور ہم عجیب عجیب نام، یونیک نام، نہ جانے کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نام لاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ارے جس امت کے پاس علی جیسا نام ہو، جس امت کے پاس حسن جیسا نام ہو، جس امت کے پاس حسین جیسا نام ہو، جس امت کے پاس ابو بکر اور صدیق جیسا نام ہو، عمر اور فاروق جیسا نام ہو، عثمان اور غنی جیسا نام ہو، علی اور مرتضیٰ جیسا نام ہو، جس امت کے پاس اتنے حسین نام ہو وہ اوروں کے در پر دھکے کیوں کھا رہی ہے؟ اپنی امت اپنے بچوں کے صحیح نام رکھو۔ اور سنو، ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے، ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ میں صرف ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ میری گفتگو اس معاملے میں مکمل ہو جائے۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، مذاکرات ہو رہے تھے، ادھر سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی آئے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ مذاکرات 3 دن مذاکرات چلتے رہے، کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر ایک شخص اور آیا، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ اب کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا نام سہل ہے یا سہیل ہے؟ سہل ہے یا سہیل؟ سہل کا معنی ہوتا ہے آسانی، سہیل کا معنی بھی ہوتا ہے آسانی۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام کو پتا چلا کہ سہل یا سہیل آیا ہے، حضور نے فوراً فرمایا اے میرے صحابہ مبارک ہو، تمہارا معاملہ آسان ہونے والا ہے۔ ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے، ناموں کی بڑی برکت ہوتی ہے، ناموں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ اگلا حق جو اولاد کا والدین پر ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو گھٹی دلوائی جائے۔ کیا دلوائی جائے؟ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تحنیک، تا ہا نون یا کاف، کتاب والا کاف، تحنیک، گھٹی دلوانے۔ قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ کو بھی گھٹی دی، امام حسین پاک کو بھی گھٹی دی، سیدہ کائنات کو بھی گھٹی دی، علی المرتضیٰ کو بھی گھٹی دی۔ اتنی کثرت کے ساتھ یہ حدیثیں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ اپنی انگلی مبارک پر اپنا لعاب دہن لگاتے اور لعاب دہن لگا کر گلے میں اتار دیتے، گلے میں اتار دیتے۔ آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے، آج کی سائنس نے، ماڈرن سائنس نے، اگر بچے کو پہلی خوراک کھجور کی دی جائے یا شہد کی دی جائے اور حلق میں اتارا جائے، اس بچے کو لکنت نہیں ہوتی، لکنت نہیں ہوتی، اس کی فصاحت و بلاغت اللہ پاک بڑھا دیتا ہے، اس کے گلے کو صاف کر دیتا ہے۔ ارے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے اپنے بچوں کو تحنیک نہ کروایا کرو، گھٹی نہ دلوایا کرو،
देखा करो नेक कौन है, देखा करो साले कौन है, उंगली को पाक करवा लिया करो। शहद या खजूर, आका अलैहिस्सलाम ने बाज रिवायात के मुताबिक खजूर चबाकर इमाम हसन और हुसैन के मुंह में डाली। अरे डाला करो, मां से कहा करो मां डाल दे, किसी आलिम दीन से कहा करो वो घुट्टी दे दे, किसी नेक और साले से कहा करो। वजह क्या है? अगर घुट्टी किसी नेक और साले से दिलवाओगे, ये बच्चे का हक है, और फिर कयामत तक अल्लाह पाक उसके गले को सलामत रखेगा। मुस्तफा जानते थे मैंने हुसैन को घुट्टी दी है, ये करबला का खतीब होगा, ये करबला का खतीब होगा, इसने करबला में खुतबे देने हैं। मेरे हुसैन ने, मेरे मुस्तफा के पास बच्चे आया करते थे, मेरे मुस्तफा उनको घुट्टी दिया करते थे। आज ये हमारे यहाँ हम डॉक्टर्स पर छोड़ देते हैं, नर्सों पर। जी वो नर्स ने दे दी थी, वो डॉक्टर ने दे दी थी, पता नहीं उसने हाथ भी धोया हो या ना धोया हो, बस ये हक है बच्चे का कि उसको घुट्टी दिलवाई जाए। फिर अगला हक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है हक के रिदाअत। क्या है बोलिए? बच्चे को मां अपना दूध पिलाए। बोलिए, बच्चे को मां अपना दूध पिलाए, इसलिए कि ये वो दूध है जो अल्लाह ने खुद उतारा है मां के पास। पैदा करने वाला भी वही, उसकी खुराक उतारने वाला भी वही। जब मां बच्चे को अपने सीने से लगाती है, उसको अपना खूने जिगर पिलाती है, जब शीरे मादर पिलाती है, आज की साइंस ने साबित किया है कि जिस बच्चे को मां अपना दूध पिलाती है वो बच्चा तनुमंद बनता है, वो बच्चा जवान बनता है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, कुव्वत मुदाफत अच्छी होती है। हमने क्या कर दिया? हमने उसको डिब्बे वाले दूध पर लगा दिया, हमने उसको फॉर्मूला दूध पर लगा दिया बच्चे को, हमने उसको नेचुरल दूध से, नेचुरल खुराक से हटा दिया, डिब्बे वाले दूध पर लगाया। बड़ा होकर वो खुद भी डिब्बा बन जाता है या किसी डिब्बे पीर के हाथ चढ़ जाता है। ऐसा है कि नहीं? बाद में हम कहते हैं जी वो तासीर नहीं रही दूध में, तो भाई डिब्बे वाले दूध की क्या तासीर हो सकती है? क्या जितने मर्जी केमिकल इकट्ठे कर लें, जितने मर्जी मिनरल्स इकट्ठे कर लें, जितने मर्जी फार्मूलाज इकट्ठे कर लें, वो खुराक जो रब ने उतारी है उसका मुकाबला नहीं हो सकता। अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं माएं, ये माओ का हक है, माओ पर फर्ज है, माओ की ड्यूटी है। आज पूरी दुनिया में जो हुजूर को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानते, उनके यहां भी पूरी दुनिया में टीवी चैनल्स पर एड्स चलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। मां अपना दूध पिलाए, क्योंकि जो खुराक रब ने उतारी है कोई उस खुराक का मुकाबला नहीं कर सकता। यहां एक बात और अर्ज कर देता हूं इख्तिसार के साथ। आज हमारे यहां वक्फे का तसव्वुर भी है कि दो बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फा होना चाहिए। तसव्वुर है या नहीं? बाज़ लोग कहते हैं ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहां अर्ज करना चाहूंगा, माएँ अपने बच्चों को कितने साल दूध पिलाएं? कुरान मजीद का हुक्म है हौलैन कामिलैन, 2 साल दूध पिलाएं, और 1 साल यानी 9 महीने माँ बच्चे को अपने बतन में रखती है। जब अमानत अल्लाह की तरफ से माँ के सपुर्द होती है तो कितने महीने और दूध कितने साल? कितने साल हो गए? कम अज कम 3 साल। कितने बोलिए? बस यहां पर ये बात अर्ज करना चाहता हूं, ये अल्लाह पाक ने 2 बच्चों के दरमियान वक्फे का कुदरती तरीका रखा है। हम गोलियां खाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और न जाने सेहत पर कैसा कैसा कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने 1 साल प्रेगनेंसी का, 2 साल रिदात के कुदरती तौर पर 2 बच्चों
درمیان 3 سال کا وقفہ رکھا ہے. لوگوں اپنی اولادوں کو ان کا حق دو, اپنی اولادوں کو ان کے رائٹس دو. These are the rights of children. ان کو رائٹ دو, ان کو حق دو. پھر اگلا حق جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے حق کے شفقت و محبت و مہربانی. اپنے بچوں سے پیار کرو, اپنے بچوں سے محبت کرو, اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو, اپنے بچوں کو دوست بناؤ. شاید میرے جملے کی سمجھ نہیں آئی, دوبارہ کہہ دوں. اپنے بچوں کو, بھائی اینڈ تک سارے بولیں, اپنے بچوں کو دوست بناؤ. اگر تم خود بچوں کو دوست نہیں بناؤ گے وہ باہر جا کر کسی اور کے بنیں گے. اپنے بچوں سے کھیلو, اپنے بچوں سے پیار کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے پیار کر رہے تھے. امام حسن و امام حسین کو چوم رہے تھے. ایک شخص سامنے بیٹھا تھا, اس کا نام تھا اقرا بن حابس. سامنے بیٹھا تھا, اس نے دیکھا حضور چوم رہے ہیں, اس کے چہرے پر تیوری چڑھی. کہنے لگا اتنا کیوں چوم رہے ہیں, اتنا کیوں پیار کر رہے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں, میں ان کو نہیں چومتا, میں ان کو پیار نہیں کرتا. میرے آقا علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آپ ذرا غور کر لیں, جن لوگوں کے ماتھے پر ہر وقت 12 بجے ہوتے ہیں اور ہر وقت بال ہوتے ہیں, ہر وقت لڑتے اور جھگڑتے ہیں, بچوں بیوی کے ساتھ جس کا تعلق نہیں ہوتا, اللہ پاک اس بندے کی شکل ہی بگاڑ دیتا ہے. آپ ذرا غور کر لیجئے گا, غور کر لیجئے گا. اپنی زندگیوں کو محبت کا پیکر بنائیں, اپنی زندگیوں کو شفقت کا پیکر بنائیں, اپنی زندگیوں کو مہربانی کا پیکر بنائیں. میرے مصطفیٰ کی طرح اپنے چہرے پر مسکراہٹیں سجائیں. ارے خدا کی عزت کی قسم, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو, امام حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کروایا کرتے تھے, اور کندھوں پر سوار کروا کے گھر میں نہیں, نبیوں کا سردار ہو, امتوں کا سردار ہو, کائنات کا سردار ہو, فرشتوں کا سردار ہو. بڑی عزت کے مسئلے ہوتے ہیں, میرے اور آپ کے ہیں. بڑے جاہ کے مسئلے ہوتے ہیں, میرے اور آپ کے ہیں. میں قربان جاؤں مصطفیٰ کی ذات پر, قربان جاؤں مصطفیٰ کی عظمت پر. یہ کافی تھا کہ کندھوں پر بٹھا کر گھر میں سواری کروا لیتے. نہیں, حضور حسن و حسین کو کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں نکل گئے. دیکھنے والوں کو دیکھنا پڑا, کہنے والوں کو کڑا کہنا پڑا. نعم الراکب, کتنا اچھا سوار ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں, نعم المرکب. سوار دیکھتے ہو, سواری دیکھتے ہو, سوار نہیں دیکھتے. اب نعرے کی اجازت نہیں ہے, اب نعرے کی اجازت نہیں ہے. بڑی توجہ سے سنیں. اگلا حق بچوں پر محبت, شفقت اور مہربانی. اس سے اگلا حق, اور میرا خیال ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ حق, سب سے زیادہ اہم حق, وہ کیا ہے؟ وہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت. کیا بولیے؟ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, تب ہم مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں, مولوی صاحب دم کر دو, بچہ کہنا نہیں منتا. پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, تعویذ لکھ دیں, بچہ کہنا نہیں مانتا. تربیت اور تعلیم, ان دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا. یہ اکٹھے ہیں, ان کی تعلیم کا بھی خیال کرو, ان کی تربیت کا بھی خیال کرو. کیسے؟ آپ کو مثال دیتا ہوں, شاید آپ کو سمجھ آ جائے. کمہار جب برتن بناتا ہے, کمہار
وہ خشک مٹی لیتا ہے یا نرم اور گیلی مٹی لیتا ہے؟ ایک ہے خشک مٹی اور سخت مٹی، اور ایک ہے گیلی اور نرم مٹی۔ وہ نرم مٹی لیتا ہے، گیلی مٹی لیتا ہے، اپنے پیندے پر سجا دیتا ہے، سجانے کے بعد اس کو گھما دیتا ہے، گھمانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ لگاتا ہے، اپنی انگلیاں لگاتا ہے، جیسے جیسے اس کی انگلیاں لگتی جاتی ہیں نقشہ بنتا جاتا ہے، جہاں اس کی انگلی گہری لگے وہاں گہرا نشان پڑتا ہے، جہاں انگلی نرم لگے وہاں نرم نشان پڑتا ہے، ہلکا نشان پڑتا ہے، جہاں اس کا سر بنانا چاہے سر بن جاتا ہے، جہاں منہ بنانا چاہے منہ بن جاتا ہے، جہاں پیندا بنانا چاہے پیندا بن جاتا ہے، جہاں جہاں کچھ کرنا چاہے وہ کر جاتا ہے۔ لیکن اگر 2-3 دن کے لیے خشک ہونے کے لیے رکھ دے اور پھر چاہے کہ اس میں تبدیلی کروں، ہو سکتی ہے؟ کیا ہوگا؟ جہاں ہاتھ لگائے گا وہ حصہ ٹوٹ جائے گا۔ ارے تربیت کا موقع تب ہے جب وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، بچہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہاری گود میں ہے، تمہارے پاس ہے، گیلی مٹی کی طرح ہے۔ اب تم جیسے موڑنا چاہو، جیسا بنانا چاہو، جیسا خوبصورت کرنا چاہو، جیسا اخلاق دینا چاہو، جیسا کردار دینا چاہو۔ ہم نے اپنی سہولت کے لیے، ماؤں نے بچے کے ہاتھ میں یہ مصیبت تھما دی، یہ موبائل پکڑا دیا۔ اب بچے آپ کے ہیں، ان پر حکومت کسی اور کی ہے۔ حکومت، وہ انڈیا کی زبان بولتے ہیں، ان سے پوچھو کرشن کون ہے بتائیں گے، ان سے پوچھو بھگوان کون ہے بتائیں گے، ان سے پوچھو ماتا کون ہے بتائیں گے، مندر کیا ہوتا ہے بتائیں گے، ہولی دیوالی کیا ہوتی ہے بتائیں گے۔ خدارا بچوں کے ہاتھ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل نہ دیں، میں کہتا ہوں دیں، ان کو تلاوت کلام مجید لگا کے دیں۔ معصومیت کے عالم میں ان کو بتاؤ کہ قاری عبد الباسط کون ہے، ان کو بتاؤ قاری المشاری کون ہے، ان کو بتاؤ قاری انکر کون ہے، ان کو بتاؤ قاری صداقت کون ہے۔ بیٹا یہ قاری ایسے پڑھتا ہے، یہ قاری ایسے پڑھتا ہے، یہ یوں پڑھتا ہے، اس کی تلاوت اتنی اچھی ہے۔ ان کو نعتیں لگا کر دو، ان کو قصیدے لگا کر دو، ان کو عربیوں کے کارٹونز لگا کر دو، عمر ہانہ کا کارٹون لگا کے دو، عمر ہانہ کا کارٹون لگا کر دو، ان کو اخلاقی تربیت کا کارٹون لگا کر دو، ارے ان کو حضور سیدی شیخ الاسلام کے خطابات لگا کر دو۔ خالی لگانے کی ضرورت نہیں، لگاؤ، بچے سے کہو بیٹا رات کو میں نے سننا ہے آپ سے۔ ذہن میں سوال، پہلے خود سنیں گے تو بیٹے سے پوچھ پائیں گے، بیٹا قبلہ حضور نے فلاں جگہ پر کیا کہا، فلاں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری نسلیں پیدا ہوتے ہی دین کی محافظ بن جائیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر آپ نے ان کو اس ڈھب پر چلا لیا، اس طریق پر چلا لیا، اس انداز سے چلا لیا، آپ کو کسی بیرونی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نسل کی ضرورت ہے، ایک نسل کی، انشاءاللہ العزیز معاشرے کا رنگ بدل جائے گا۔ پھر ان کے لیے رزق حلال کا اہتمام کرو۔ اگلا حق، ان کے لیے کس چیز کا اہتمام کرو؟ بولیے ذرا، کس کا؟ رزق حلال کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اپنی اولاد سے جو وعدہ کرو وہ پورا کرو، اپنی اولاد سے جو وعدہ کرو وہ پورا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یرونکم الا رزقتموکم، وہ جو تمہاری اولادیں ہیں حقیقت میں انہوں نے چونکہ خدا کو تو نہیں دیکھا، رب کو تو نہیں دیکھا، تمہاری اولادیں تمہیں اپنا رازق سمجھتی ہیں،
तुम्हें अपना क्या समझती हैं? राज़िक समझती हैं। वो समझती हैं भाई बच्चे का बाप अमीर हो या गरीब हो, बच्चे को इससे कोई गर्ज नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो समझता है मैं अपने बाप से जो ख्वाहिश करूंगा वो पूरी। तो बाप भी वादा कर लेते हैं, बेटा मैं तुम्हें ये ले दूंगा, ये ले, लेकिन वादा पूरा, ऐसा वादा करो जिसको पूरा कर सको, ऐसा वादा करो जिसका तुम ख्याल रख सको, और फिर तफरीक ना किया करो। अगला हक है हक के मुसावात, बराबरी का हक, बराबरी का हक, बेटे और बेटी के दरमियान बराबरी का हक, बच्चों के दरमियान बराबरी का हक। एक सहाबी हुजूर के पास आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे 10 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैंने हबशी गुलाम लेकर दिया है। हुजूर ने पूछा बाकी सबको भी लेकर दिया है? नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया जिसको दिया है उससे भी वापस ले लो। और फिर बेटी और बेटे के दरमियान मुसावात। आज हमारे यहाँ माएँ क्या करती हैं? पहले रोटी किसको देती हैं? बेटे को। पुत्र तू तो खा लेना, बाकी फिर देखा जाएगा। मैं हदीस पाक पेश करना चाहता हूं उलमा की मौजूदगी में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सव्वू बैना औलादिकुम फिल अतिया। अपने बच्चों को गिफ्ट देने में, अतिया देने में बराबरी इख्तियार किया करो, बराबरी इख्तियार किया करो। लौ कुन्तु मुफद्दिलन अहदन लफद्दलतुन निसा। हाय हाय हाय। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बेटों और बेटियों को कुछ देने लगो तो क्या करो? बोलिए जरा, क्या करो? बराबरी करो। फरमाया अगर मैं बेटों और बेटियों में से किसी को फजीलत देता, किसी को फजीलत देता, तो मेरे आका फरमाते हैं मैं बेटियों को बेटों पर फजीलत देता। मैं बेटियों को बेटों पर फजीलत देता। हक के मुसावात अपने बच्चों को दो, फिर हक के तालीम और तरबियत दो। अपने बच्चों को पकड़कर मस्जिद में लाओ। आज हमारे यहाँ मस्जिदों से ऐलान होता है उलमा से माजरत के साथ, ये जरा बच्चों को पीछे कर दो, बच्चों को पीछे कर दो। वो बच्चा जो अपने बाप के साथ आया है मासूम है, अगर आप उसको पीछे कर देंगे। सफ़े बनाने में तरतीब और है, लेकिन अगर सफ़े नहीं उस तरह प्रॉपर खवातीन की सूरत में, शक्ल में, तो फिर साथ खड़े होने दो। बच्चों को समझाओ जी वो शोर बहुत करते हैं, शोर बहुत करते हैं, खेलते हैं। तो बच्चे ने खेलना नहीं तो क्या करना है? शोर नहीं करना तो क्या करना है? बच्चों को सिखाएं। पूरी दुनिया में चले जाएं, आलम अरब में चले जाएं, तुर्की में चले जाएं, वहां बाकायदा मस्जिदों में बच्चों के लिए खेलने की जगह है। वहां पर यह लिखा होता है कि यहां बच्चों को खेलने की इजाजत है। उनके लिए पंघूड़े लगाए जाते हैं, इसलिए कि एक अजीम मकूला है, जिस मस्जिद से बच्चों के खेलने की आवाज ना आए, जिस मस्जिद से बच्चों के शोर करने की आवाज ना आए, बच्चों के रोने की आवाज ना आए, वो कौम अपनी अगली नस्लों की फिक्र कर ले। उसकी अगली नस्ल मस्जिद में नहीं आएगी। इमाम साहिबान, मौलवी साहिबान, उलमाए किराम और आमतुन्नास अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर मस्जिद में लाएं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है, ये जो आपने दायमी पर्दा लगा दिया है खवातीन के लिए, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। अल्लाह पाक इस मस्जिद को हमेशा आबाद रखे। खवातीन को मस्जिद में आने की इजाजत दिया करो, बच्चों को मस्जिद में आने की इजाजत दिया करो, बच्चों को खेलने की इजाजत दिया करो, बच्चों को आगे से दौड़ने की इजाजत दिया करो। कोई बात नहीं, उनको समझाया करो, उनको बताया करो। आका अलैहिस्सलाम सय्यदा कायनात को मना कर देते। फातिमा, बच्चे मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में आते हैं, मेरी पुश्त पर चढ़ जाते हैं, आगे से गुजरते हैं। देखो फातिमा, मैं डिस्टर्ब होता हूं, मेरे सहाबा डिस्टर्ब होते हैं, बच्चों को ना आने दिया करो, हसन और हुसैन को ना आने दिया करो। कुर्बान जाए, मुझे कोई एक हदीस बता दो, कोई एक हदीस बता दो। बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
میرا دل کرتا ہے کہ لمبی قرات کروں، لمبی قرات کروں، لمبی قرات کروں، لیکن جب میں پیچھے بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مختصر کر دیتا ہوں۔ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم اپنی نسلوں کو مسجد میں لے کر نہیں گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے گیا، جب ملنے گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک اوڑھی ہوئی تھی اور کملی کے اندر سے کسی حرکت کا پتہ چل رہا تھا، کوئی حرکت کر رہا تھا۔ کہتے میں حیران ہوا کہ کملی کے اندر سے کیا حرکت ہو رہی ہے۔ پتہ تب چلا، راز تب کھلا جب حضور رکوع میں گئے۔ جیسے ہی رکوع میں گئے، میرے آقا نے نماز کی حالت میں حسن و حسین کو اٹھایا ہوا تھا، سینے سے لگایا ہوا تھا۔ جب آقا علیہ السلام رکوع میں گئے، امام حسن مجتبی اور امام حسین کو کھڑا کر دیا، سجدے کے دوران کھڑا کر دیا۔ جب دوبارہ قیام کیا، دوبارہ اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ارے مصطفیٰ کی نماز تو ہوتی رہی، میری اور تیری نماز کو کیا ہو جاتا ہے بچوں کی موجودگی میں؟ میں جڑاں والا میں ایک جگہ گیا مسجد میں، وہاں باہر لکھا ہوا تھا کہ مسجد میں غلاظت، بچوں اور خواتین کا آنا منع ہے، مسجد میں لکھا ہوا تھا۔ اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دو، اپنے گھروں کے دروازے کھول دو، بچوں کی تربیت کرو، بچوں کا خیال رکھو، بچوں کی تربیت کرو، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو سکھاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، سامنے ایک بچہ اور اس کا باپ جا رہا تھا۔ آپ نے دونوں کو بلایا بڑی توجہ سے، آخری دو باتیں عرض کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ پڑا ہے، دیکھ لیں، چلیں اللہ پاک سلامت رکھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ایک باپ جا رہا ہے اور ایک بیٹا جا رہا ہے، دونوں کو آپ نے بلا لیا۔ بلانے کے بعد آپ نے ایک عجیب بات کہی، آپ نے اس بچے سے پوچھا من ھذا، من ھذا، اے بچے بول تو صحیح یہ کون ہے؟ اس نے کہا ھذا ابی، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے 3 نصیحتیں کی، آپ بھی سن لیں، جو بچے موجود ہیں وہ بھی سن لیں۔ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تعلیم کا خیال رکھیں۔ 3 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت سن لیں، فرمایا لا تسمی اسمہ، کبھی اپنے باپ کا نام لے کر نہ پکارنا۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی اپنے باپ کا، میں ایسی فیملیز اور خاندان کو جانتا ہوں جو جدیدیت کے اس دور میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں کہ یہ تمہارا باپ ہے، اس کا نام لو۔ وہ نام لیتے ہیں، باپ کا لقب بیان نہیں کرتے۔ یہ ادب ہے باپ کا کہ اس کا نام نہ لیا جائے۔ میں تو یہاں پر حیران ہوتا ہوں، علماء موجود ہیں، اللہ پاک نے پورے قرآن میں ادب سکھانے کی وجہ سے اپنے مصطفیٰ کو نام لے کر نہیں پکارا۔ نام ویسے آیا ہے حضور کا 4 بار، لیکن نام لے کر پکارا نہیں۔ وہ بڑا ہو کر اپنے سے چھوٹے مصطفیٰ کا نام لے کر نہیں پکارتا۔ ہم چھوٹے ہو کر اپنے باپ کا نام لے کر کیسے پکار لیتے ہیں؟ اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ۔ دوسرا ادب، فرمایا لا تمشی امامہ، اپنے والد کے آگے آگے نہ چلنا۔ اپنا والد، تمہارا والد بھی جا رہا ہو اور تم بھی جا رہے ہو تو اپنے والد کے آگے نہ چلنا، آگے نہ چلنا۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا آگے چل رہا ہے، اچھی بات ہے، اس کو سکھائیں، اس کو سمجھائیں۔ بیٹا باپ کے پیچھے چلتے ہیں، باپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگلا ادب سیدنا عمر فاروق نے جو بتایا، سمجھایا، فرمایا لا تجلس قبلہ، تمہارا باپ بھی موجود ہو اور تم بھی موجود ہو، بیٹھنے لگو تو اپنے باپ سے پہلے زمین پر نہ بیٹھنا، باپ سے پہلے زمین پر
نہ بیٹھنا, باپ کے آگے آگے نہ چلنا, باپ کا نام نہ لینا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں؟ آج مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو گئیں, باپ اپنے بچوں سے غافل ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوا, وہ چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے, اعلیٰ نرم و گداز بستر موجود ہے, اعلیٰ مکان اور چھت موجود ہے, یہ کافی ہے. نہیں, ایک ایک ادب اپنے بچوں کو سکھاؤ, ایک ایک اخلاق اپنے بچوں کو سکھاؤ, ایک ایک کردار اپنے بچوں کو سکھاؤ. اب آخری حدیث پاک جس پر میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا, یہ بڑی عجیب حدیث پاک ہے, تعلیم و تربیت. آخری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا, اس کو امام ترمذی نے بیان کیا, امام سیوطی نے بیان کیا المعجم میں, اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت آئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اور ایک جگہ فرمایا علموا اولادکم, سکھاؤ. میں نے شروع کیا تھا وَعْلَمُوا سے, آپ کو یاد ہوگا میں نے وَعْلَمُوا سے شروع کیا تھا, اب علموا پر ختم کر رہا ہوں, ادبوا پر ختم کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں اپنی اولادوں کو 3 ادب سکھاؤ, اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ. امر کا صیغہ ہے, علماء موجود ہے, امر کا صیغہ ہے, ادبوا, پکڑ کر سکھاؤ, بٹھا کر سکھاؤ. میں اپنی بیوی کے بغیر کھانا نہیں کھاتا, میں اپنے بچوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتا. کاش بچوں کو بٹھا کر, بیوی کو بٹھا کر یہ چیزیں بھی سکھاؤ, یہ چیزیں بھی بتاؤ, ان کے ذہن میں, ان کے دماغ میں, ان کے دل میں اتارو. فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ, 3 خصلتیں سکھاؤ. کون سی؟ پہلی فرمایا حب نبیکم, اپنی اولادوں کو مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ, اپنی اولادوں کو مصطفیٰ کا ادب سکھاؤ. لوگوں کو بتاؤ, بچوں کو بتاؤ میرے سرکار کیسے تھے, ان کو بتاؤ میرے محبوب کا چہرہ انور کیسا تھا, میرے محبوب کی زلفیں کیسی تھی, میرے محبوب کا سینہ اقدس کیسا تھا, میرے محبوب کا چلنا پھرنا کیسا تھا, میرے محبوب کا زمین پر رہنا کیسا تھا, عرش پر جانا کیسا تھا, میرے محبوب کا ہجرت کرنا کیسا تھا, میرے محبوب کی صبحیں کیسی تھی, میرے محبوب کی شامیں کیسی تھی, لیل و نہار کیسے تھے, دن اور رات کیسے تھے. کبھی بتایا ہوتا. ابھی لاہور میں ایک سکول ہے, وہاں میرا جانا ہوا. ایک پرنسپل میرے دوست ہیں, انہوں نے بلایا, انہوں نے مجھے بچوں کے پیپر دکھائے. انہوں نے کہا, بچوں کو سوال تھا کہ حضور کہاں پیدا ہوئے. 3-4 آپشنز تھی, لاہور بھی تھا, کراچی بھی تھا, مکہ بھی تھا, مدینہ بھی تھا. تو کہتے ہیں اکثر بچوں نے لکھا تھا کہ حضور کراچی میں پیدا ہوئے. ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں, ہمارا ایمان غارت ہو رہا ہے, ہمارے عقیدے خراب ہو رہے ہیں. میں اگر جتنا مرضی بول لوں, جتنا مرضی چیخوں, آپ کہیں گے علامہ صاحب چیخ کے چلے گئے. خدا را یہ دل کی آواز ہے, یہ دل کے زخم ہیں, یہ دل کے پھپھولے ہیں جو آپ کو دکھا رہا ہوں. اگر ہم نے ان کا دھیان نہ کیا, ہم نے پرواہ نہ کی, ایک وقت آنے والا ہے بچے ہمارے ہوں گے, کنٹرول کسی اور کا ہوگا. منہاج القرآن یہ چاہتا ہے کہ نسلیں سمجھ جائیں, کردار سمجھ جائیں. فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دوسری محبت فرمایا حب اہل بیت نبیکم. ہائے 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 ہائے. فرمایا بچوں کو بٹھاؤ, سامنے بٹھاؤ اور بٹھا کر بتاؤ, بچوں علی المرتضیٰ ایسے تھے. بیٹیوں کو بتاؤ سیدہ کائنات ایسی تھیں, سیدہ زینب ایسی تھیں, مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار ایسی تھیں, امام حسن ایسے تھے, امام حسین ایسے تھے,
उनसे मोहब्बत सिखाओ, उनसे प्यार सिखाओ, उनका अदब सिखाओ, उनसे ताल्लुक सिखाओ कि इसके बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। और फिर आखिरी अदब फरमाया वतिलावतिल कुरान, अपने बच्चों को तिलावत कलाम मजीद सिखाओ। मेरा बेटा अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, मेरा बेटा रियाजी में बहुत अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि हम हर रोज ये बात गौर से सुने, देखें, अपने बच्चों को जदीद तालीम भी दिलवाएं। लेकिन काश हम में से कोई ये भी कहे कि मेरा बच्चा कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता है, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता है, तिलावत कलाम मजीद में एक्सपर्ट है। अपने बच्चों को कुरान की मोहब्बत सिखाओ, कुरान का अदब सिखाओ। यहाँ एक अजीब बात उलमा के लिए, हुजूर ने अपनी मोहब्बत से अहले बैत की मोहब्बत को जोड़ा। यूसुफी साहब, अपनी मोहब्बत से अहले बैत की मोहब्बत को जोड़ा और अहले बैत की मोहब्बत से कुरान की मोहब्बत को जोड़ा। वजह क्या थी? वजह ये थी बड़े कुरान पढ़ने वाले आएंगे लेकिन दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इधर से कुरान पढ़ता हो, उधर से मेरे घर वालों से मोहब्बत करता हो। और बड़े अहले बैत की मोहब्बत के भी हामी आएंगे लेकिन वो मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करते होंगे, मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करते होंगे। ये तीनों मोहब्बतें इकट्ठी हैं, इनको अपनी औलादों के दिलों में दाखिल करो, अपनी औलादों के दिलों में मुज़य्यन करो। और ये जो हुकूक की फहरिस्त, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, बहुत कुछ छोड़ दिया है। अल्लाह पाक ने मौका दिया तो फिर कभी अगर मैं जोहर तक भी लगा रहूं तो ये मौजू खत्म होने वाला, लेकिन बता रहा हूं अगर ये हुकूक हमने जहन में रख लिए, ये पॉइंट्स हमने जहन में रख लिए, 1 2 3 4 5 की तरह अपने ज़हनों में बिठा लिए तो हमारा अकीदा भी समझ जाएगा। मैं चाहता हूं हमें किसी बैरूनी इनकलाब की जरूरत नहीं है। अगर एक नस्ल पर हमने गौर कर लिया, उनको अच्छे माँ बाप दे दिए, उनको अच्छे जोड़ दे दिए, उनके लिए दुआएं कर ली, उनका अच्छा नाम रख लिया, उनकी तहनीक कर ली, उनकी तालीम दे दी, उनको तरबियत दे दी, उनके अखलाक संवार दिए, लोगों हर घर से इनकलाब निकलेगा। अब आखिरी सवाल, आपके जहन में सवाल पैदा होगा, अल्लामा साहब ठीक है आपकी बातें समझ आ गई, लेकिन ये बताएं कि ये होगा कैसे, तरीका क्या है? 2 तरीके हैं भाई, एक तरीका इनफरादी है और एक तरीका इज्तिमाई है। इनफरादी तरीका ये है कि मैं कहूँ कि मैं अपने बच्चों को संभाल लूँगा, हाजी रियाज साहब कहें मैं अपने बच्चों को संभाल लूँगा, अरसलान मुन्ना भाई कहें मैं अपने बच्चों को संभाल लूँगा, मुनव्वर दानिश साहिब, आप सब लोग कहें जी मैं अपने घर दा खुद रखवा लावा, मैं कर लाँगा। आप कर लेंगे, गली में क्या होगा, मोहल्ले में क्या होगा, दोस्त क्या करेंगे, यार क्या करेंगे, स्कूल में क्या होगा, संगत कैसी नसीब होगी, सोहबत कैसी नसीब होगी। इनफरादी तौर पर कोई मुआशरा कामयाब नहीं हो सकता। कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने फरमाया यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह पाक तुम्हें वसीयत करता है। कुम जमा का सीगा है, जमा की ज़मीर है, तुम्हें यानी पूरे मुआशरे को। तो आज के दौर में अगर नस्लों को बचाना चाहते हैं, अगर औलादों को बचाना चाहते हैं तो इनफरादी तौर पर कामयाब नहीं हो सकते। हमें किसी इज्तिमाइयत में देना होगा, किसी सोहबत में देना होगा, किसी संगत में देना होगा। मैं ये नहीं कहता कि मिनहाजुल कुरान सबसे आला है, आप देख लें कोई भी जमात, कोई भी तहरीक जो बच्चों का ख्याल रखती हो, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूं मिनहाजुल कुरान वो तहरीक है, वो जमात है जिसने जिंदगी के हर शोबे के लिए अलग फोरम बनाया है। अलग फोरम बच्चों के लिए ईगर्स है, स्टूडेंट्स के लिए MSM है, जवानों के लिए यूथ है, मर्दों के लिए मिनहाजुल कुरान है,
خواتین کے لیے ویمن لیگ ہے، اور پھر ایک مرد کلندر نے آواز دے رکھی ہے جس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ لوگوں آؤ، میں ایک شہر اعتکاف سجانے والا ہوں، اس شہر اعتکاف میں محبت الہی اور عشق الہی کے جام خود بھر بھر کے پلاؤں گا، لذت توحید دوں گا، مزہ چکھاؤں گا، دنیا کی محبتوں سے چھڑوا کر ایک محبت کا جام پلاؤں گا، محبت توحید پلاؤں گا، محبت رسالت پلاؤں گا، محبت اہل بیت پلاؤں گا، محبت قرآن پلاؤں گا۔ اعتکاف کے عشرے میں ایک شہر اعتکاف سجنے والا ہے، کبھی حلقات ذکر ہو رہے ہوں گے، کبھی حلقات فکر ہو رہے ہوں گے، ہر روز رات کو 2 گھنٹے حضور شیخ الاسلام کا خطاب ہو رہا ہوگا، نماز تہجد کی پابندی ہو رہی ہوگی، بچوں کو سکھایا جائے گا بڑوں کا ادب کیسے کرتے ہیں، بچوں کو بتایا جائے گا بڑوں کی موجودگی میں بستر صاف کیسے کرتے ہیں، برتن کیسے دھوتے ہیں، آداب کا خیال کیسے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دینے جا رہا ہوں، ان 10 دنوں میں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی خواتین کو شہر اعتکاف میں آپ بھیج دیں، اگلی ان کی تربیت کی گارنٹی منہاج القرآن کے ان لوگوں سے لے لیں۔ ان کی زندگیاں سنور جائیں گی، ان کے اخلاق سنور جائیں گے۔ حضور شیخ الاسلام نے مراکز علم کا پروجیکٹ دیا، 25,000 مراکز علم پورے پاکستان میں کھولے جائیں گے، ہر گھر میں مرکز علم کھلے گا اور بنا بنایا نصاب ہوگا۔ ہفتے میں 1 دن آپ کے گھر میں، آپ کی بیٹھک میں، مرکز علم میں آپ کے محلے دار ہی پڑھنے آئیں گے، بنا بنایا نصاب پڑھایا جائے گا۔ ارے اس سے بہتر سنگت کیا ہو سکتی ہے؟ حلقات درود کھولیں، اس سے بہتر سنگت کیا ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجائیں، اس سے بہتر سنگت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریات کو پختہ کریں، اس سے بہتر فکر کیا ہو سکتی ہے؟ تم بھی سنور جاؤ گے، تمہاری اولادیں بھی سنور جائیں گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز جس باغ کے یہ پھول آتے رہے آپ کے پاس، میں تو ایک کانٹے کی شکل ہوں، جتنے لوگ آئے، اسکالرز آئے، میں ان میں سب سے نکما، سب سے کم تر، سب سے احقر آپ کے سامنے بیٹھا تھا، چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی گزارشات پیش کر رہا تھا، لیکن کل اس باغ دے مالی نے آنا ہے، ہائے جس نے یہ سارا باغ سجایا ہے، جن کے ہم لفظ بولتے ہیں، جن کا ہم علم آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں، نہ الفاظ ہمارے، نہ فکر ہماری، نہ سوچ ہماری، سب کچھ ان کا ہے۔ کل انہوں نے آپ سے مخاطب ہونا ہے، کل یہ مسجد کا حال بھر جائے، مسجد کا صحن بھر جائے، خواتین کی تعداد بڑھ جائے، حضور شیخ الاسلام ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام وحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارک دار السلام۔ ربنا تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ بایدینا ساحل لنا اشکالنا۔ میرے مولا جتنے لوگ یہاں پر آتے رہے، 5 دن آتے رہے میرے مولا، اپنی نیند کو قربان کر کے آتے رہے، اپنی نیند کو ترک کر کے آتے رہے میرے مولا، نیند بھی تھپیڑے اور لوریاں دے رہی تھی، لیکن یہ لوگ آتے رہے تیرے قرآن کی خاطر، تیرے مصطفیٰ کی آل کی خاطر۔ سب پر کرم فرما دے، سب پر رحم فرما دے۔ آج میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ جوان حاضر ہیں، یہ بزرگ حاضر ہیں، یہ خواتین حاضر ہیں، علماء حاضر ہیں،
خطبہ حاضر ہیں، استاد حاضر ہیں، میرے مولا کسی کو بھی اس بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹنا میرے مولا، سب پر کرم فرما دینا، سب پر کرم فرما دینا، سب کو عزتیں عطا فرما دینا، جس کے پاس رزق نہیں اس کو رزق عطا فرما دے، جس کے پاس مال نہیں اس کو مال عطا فرما دے، جس کے پاس اولاد نہیں اس کو اولاد عطا فرما دے، جس کے پاس بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے، جن کے پاس بیٹے ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کے اچھے نصیب فرما دے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے مولا ان کے اچھے اسباب بنا دے، اچھے اسباب بنا دے، نیک صالح اولاد عطا فرما دے میرے مولا۔ تحریک منہاج القرآن حویلی لکھا ایک ایک قائد، ایک ایک کارکن پر کرم فرما دے میرے مولا۔ ان کو کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے، یہ تو اپنی جیبوں سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو جانتا ہے تیری رضا کی خاطر، تیرے مصطفیٰ کی رضا کی خاطر منہاج القرآن کے ان ساتھیوں پر کرم فرما دے میرے مولا، ان ساتھیوں پر کرم فرما دے جو دعوتیں دیتے رہے، جو بلاتے رہے، جو فون کرتے رہے، جو اشتہار چھپواتے رہے، جو اعلان کرتے رہے۔ اس مسجد پر کرم فرما، اس مسجد کے امام پر کرم فرما، خطیب پر کرم فرما، اس مسجد کے نمازیوں پر کرم فرما، اس مسجد کی انتظامیہ پر کرم فرما۔ ارسلان بھائی، منا بھائی لائیو کرتے رہے، ان پر کرم فرما میرے مولا۔ ساؤنڈ والے دوست ان پر کرم فرما میرے مولا۔ جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہے، خندہ پیشانی سے پیش آتے رہے، مسکرا کے ملتے رہے، ان پر کرم فرما۔ جو کھانے کھلاتے رہے اسکالرز کو ان پر کرم فرما، جو دعوتیں کرتے رہے ان پر کرم فرما میرے مولا، جو خدمتیں کرتے رہے ان پر کرم فرما۔ حضور سیدی شیخ الاسلام پر کرم فرما، نظر کرم فرما، ان کو عمر خضر عطا فرما، مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما، رہتی دنیا تک تحریک منہاج القرآن کا پھریرا ہو، رہتی دنیا تک یہ تحریک قائم اور دائم رہے میرے مولا۔ میرے اس پورے علاقے پر کرم فرما، اس پوری بستی پر کرم فرما، کسی کو بھی محتاج نہ فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی خیر خلقہ محمد، لا الہ الا اللہ۔